اے اللہ ہمیں آخرت کی تیاری کرنے والا بنا دے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کیا کرتے تھے، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے اور ایسی بیوی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے، اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے، اور ایسے مال سے جو میرے لیے باعث عذاب بن جائے، اور ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے تک رہی ہوں اور جس کا دل میرے پیچھے پڑا ہو، اور میری ہر نیکی کو دباتا جائے اور ہر برائی کو نشر کرتا جائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہا کرو، کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، جبرائیل و میکائیل کے رب، اسرائیل کے رب، میں تیری پناہ چاہتا ہوں آگ کی تپش اور قبر کے عذاب سے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادیوں میں سے ایک کا بلاوا آیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سعد ابن کعب اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہم موجود تھے۔ بلانے والے نے آ کر کہا کہ ان کا بچہ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ نزاع کی حالت میں ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہلا بھیجا کہ اللہ ہی کا ہے جو وہ لیتا ہے، اس لیے وہ صبر کرے اور اللہ سے اجر کی امید رکھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقنا، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو یعنی اولاد ہمیں تو عطا کرے، پھر اس عرصہ میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضر نہ پہنچا سکے گا۔ پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ جزاک اللہ۔